گا کہ کچھ سوالات ہیں. عمران انصاری یہ کہہ رہے سحری کھا لینے کے بعد روزے کی دعا پڑھ کر کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک صبح صادق نہیں ہوئی نا تو کھا سکتے ہیں. روزے کی نیت تو مغرب کے فوراً سورج ڈوبتے ہی کر سکتے ہیں کہ کل کا روزہ میں رکھوں گا. یہ فرض روزوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نفل کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. تو اب یہ کہ پھر رات بھر کھانے کی اجازت ہے جب تک رات باقی ہے. علی شعر ہیں کہتے ہیں اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے بیمار ہونے کی وجہ سے تو کیا وہ تراویح کی جماعت کروا سکتا ہے؟ میں نے بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا. کسی وجہ سے بھی اگر روزہ وہ نہیں رکھ رہا تب بھی تراویح تو اس کے لیے سنت ہے ہی ہے، سنت موقع ہے. بے شک جماعت سے وہ پڑھ سکتا ہے. اور جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا، شریعت کی اجازت کے بغیر روزہ وہ چھوڑ رہا ہے سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار. ہاں مطلب جماعت کروا سکتا ہے. اب اس میں کوئی روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر، شریعت کا اجازت اس کو نہیں ہے، اور یہ جن لوگوں کو یعنی پتہ بھی اعلان وہ نہیں رکھ رہا، تب تو فاسق کے معلن ہے. اور اس کی اقتدا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اس میں تعظیم ہے نا اس کی، اور یہ تعظیم کے لائق نہیں ہے. فاسق کے معلن جو ہے یہ تعظیم کے لائق نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. سوال یہ تھا. جی جی. اچھا، محمد صالح، نماز میں کسی آیت کی تکرار کا کیا حکم ہے؟ آیت کی تکرار کس وجہ سے کر رہا ہے، یا تو بھول گیا بار بار یاد کر رہا ہے، یا ویسے نفلوں میں تو تکرار کر سکتے ہیں. بزرگوں کے کیسے کیسے واقعات ہیں، ایک ایک آیت پر تکرار کرتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے نکال دیتے تھے بعض اوقات نفلوں میں. غلام مصطفیٰ، عقیقے کی تقریب کرنا اور اس میں شریک ہونا کیسا؟ عقیقہ اس سے مستحب ہے اپنے شرائط کے ساتھ. اگر اس کے لیے کوئی دعوت کرتا ہے عقیقے کے گوشت سے تقریب کرتا ہے اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے تو جائز ہے. شرعی خرابی نہیں ہے اور داخل ہو گئی کہ مردیں عورتیں مکس ذکر چل رہا ہے، تو یہ سب گناہ کے کام ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی بھی تقریب میں نہیں ہونے چاہیے. محمد کاشف سوال کر رہے ہیں کیا خطبے کے بغیر بھی نکاح درست ہو جائے گا؟ ہاں نکاح تو ہو جائے گا. جاوید رضا خان یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان وقفے میں عربی یا اپنی مادری زبان میں دعا مانگنا کیسا؟ اللہم اغفر لی، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں. اس میں اللہم اغفر لی کہہ دے یا رب اغفر لی کہہ لے، مستحب ہے. اپنی مادری زبان میں نہیں کر سکتے؟ مادری زبان کا پڑھا نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. شبیر گونڈل یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ امام صاحب کسی فرض نماز میں آیت سجدہ تلاوت کریں اور سننے والوں کو آیت سجدے کا معلوم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ سب پر سجدہ واجب ہو جائے. احسن حماد، نماز ہی میں اس کو ادا کر رہا ہوا، اب اس کو نماز ہی میں ادا کر رہا ہوا. اب نہیں پتا تھا اور بعد امام صاحب بھی پڑھ گئے اور سجدہ نہیں کروایا، سجدہ نہیں کروایا، اب ساقط ہو جائے گا، باہر کر نہیں سکتے. نماز کا سجدہ نماز میں ہی یہ کریں گے. احسن حماد، کسی نے سن لیا امام صاحب کو پڑھتے ہوئے آیت سجدہ باہر جو نماز میں نہیں ہے. تراویح میں امام صاحب اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ مقتدیوں کو یعنی نمازیوں کو تلاوت سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ آج کل بس ایسے ہی سب کیا کیا جائے، گھر گھر کی مسجد کی یہ کہانی ہے. اور عوام کا بھی یہی حال ہے کہ عوام اگر کوئی اطمینان سے پڑھا اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں حافظوں کی چاندی ہو رہی ہے کہ جو مطلب یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اس طرح وہ لگے ہوتے ہیں. مطلب کیا علاج کیا جائے اس کا؟ صحیح جہاں پڑھتا ہو قرآن کریم حافظ اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے. اگر وہ واقعی غلط پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے سے کیا، اگر وہ ایسے پڑھ رہا ہے کہ نماز بھی فاسد ہو رہی ہے. اب یہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی حروف چبا چبی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز کہاں ہوگی؟ قرآن تو پڑھ نہیں رہا نا، قرآن پڑھنا ہے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، بارہا معنی بدل جاتے ہیں.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु